اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، مارکہ حق میں شاندار فتح اور جشن آزادی پر قوم یکجان، شاد باد رہے پاکستان۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح سے جشن آزادی کا لطف دوبالا، ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔ ABN نیوز کی جانب سے پوری قوم کی جشن آزادی کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج بھی ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے افرید کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری جانی و مالی قیمت ادا کی۔ پہلگام سانحے کی پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ آپریشن بنیان المرصوص افواج پاکستان کی بہادری ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ اسلام آباد میں پاکستان مینومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ شہباز شریف نے پرچم کشائی کے لیے قومی ترانہ بجایا گیا۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں شہریوں اور اسکول کے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی آمد پر بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ شہباز شریف نے پاکستان مینومنٹ پر پھول رکھے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ جشن آزادی کے موقع پر سپریم کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے ججز پرچم کشائی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز تقریب میں شریک ہوئے۔ چیف جسٹس اور دیگر ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے لگائے۔ لاہور، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی پرچم کشائی کی۔ یوم آزادی پر وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ کہا یہ میثاق صرف معیشت کی بحالی نہیں بلکہ وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھیراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں۔ سیاسی تقسیم اور ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اجتماعی سوچ اپنائیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ نئے فتنے کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح اور یوم آزادی پر جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں خصوصی تقریب۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت وفاقی وزراء، دوست ممالک کے سفراء اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ پاک آرمی، پاک بحریہ، فضائیہ کے چاق و چوبند دستوں، پنجاب رینجرز اور FC خیبر پختونخوا کے دستے نے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ جشن آزادی مارکہ حق کے موقع پر JF-17 تھنڈر کا گرجدار فلائی پاسٹ۔ پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سلامی دی۔ تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے شاندار مارچ پاسٹ کیا۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے مسلح افواج کے دستوں نے بھی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا۔ صدر زرداری کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ بھارتی جارحیت پر ہم نے بھرپور قوت سے وطن کا دفاع کیا۔ امن کے خواہاں ہیں مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ جذبے کو معاشی بحالی اور تکنیکی ترقی کی جانب لگانا ہوگا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد ہمارے دل کے قریب ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ پیغامات میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغاں اور آتش بازی۔ رات 12 بجتے ہی نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور مارکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا گیا۔ لاہور میں مینار پاکستان، حضوری باغ سمیت عوامی مقامات پر پروقار تقریبات۔ ملتان میں آزادی بائک ریلی کا انعقاد۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں شاندار جشن اور میوزیکل کنسرٹ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیک کاٹا۔ کوئٹہ میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ سمیت صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔
یوم آزادی اور مارکہ حق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی سچائی، انصاف اور وقار کے تحفظ سے قائم رہتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا، آج کے دن پوری قوم پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط کرنے کا عہد کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مجاہد علی شاہ نے کہا کہ ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح سے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کے دانت کھٹے کیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ جشن آزادی کا دن کشمیریوں کو امید دیتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کے موقع پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں رنگا رنگ تقریبات۔ پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی اور ثقافتی نمائش، مسلح افواج کے اسٹالز لگ گئے، فوجی ساز و سامان اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے موجود۔ ثقافتی پروگرامز، فوجی بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کے کرتب کے ساتھ پیرا جمپنگ کے مظاہرے بھی ہوں گے۔ لوک ورثہ کے تحت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ پولو میں ایف سی میوند بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یوم آزادی کی تقریب، پرچم کشائی، آرمی چیف کا پیغام سنایا گیا۔ 8 مقامی کنٹرول لائن LOC کیرن میں یوم آزادی کی تقریب، بیرن شاہ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی خوشی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ گوادر میں یوم آزادی پر کوباتیل نے پاکستان پوائنٹ پر شاندار آتش بازی۔ ڈیرہ بگٹی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر سوئی میں پرچم کشائی کی تقریب، بولان کے بھاگ شہر میں پرچم کشائی۔ جعفر آباد میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مبارکباد۔ ایک بیان میں کہا کہ امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے۔ ہم اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش کے منتظر ہیں۔ اہم معدنیات، ہائیڈرو کاربن اور کاروباری شراکت داری شامل ہیں۔ اس سے امریکیوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک خوشحال مستقبل کو فروغ ملے گا۔ یوم آزادی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران، روسی، آئرلینڈ، ازبک اور دیگر ممالک کے سفارت خانوں اور سفراء نے تہنیتی پیغام جاری کیے۔ ڈھاکہ میں پاکستان کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد، پرچم کشائی کی گئی، قومی ترانہ پیش، حاضرین نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ 16 اگست سے پیٹرول مہنگا، ڈیزل سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت ₹1.32 اضافے، جبکہ ڈیزل ₹11.75 سستا کرنے کی سفارش۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ₹7.11، مٹی کے تیل میں فی لیٹر ₹6.25 کمی کی سفارش۔ پیٹرولیم انڈسٹری کی ورکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگرہ سمری تیار کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نئی قیمتوں کی حتمی منظوری دیں گے۔ پولیس لائن میں ادا راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 65% بھر گیا۔ PTMA کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی سطح برقرار۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور کابل کے ساتھ ملحقہ نالوں میں بھی بہاؤ کے مطابق ہے۔ یوکرین تنازع پر امریکی اور روسی صدور کی عام ملاقات کل ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی روسی صدر کو امن مذاکرات کے لیے راضی نہ ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکی، کہا بھاری ٹیرف، سخت پابندیوں سمیت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نیوزی لینڈ میں اسرائیلی جنگی جرائم پر آواز اٹھانا مہنگا پڑ گیا۔ گرین پارٹی کی رکن پارلیمنٹ کو فلسطینی ریاست کی حمایت اور اسرائیل پر پابندی کے مطالبے پر ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔